بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أحدا. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. انسان کی زندگی بہت مختصر سی ہے، باوجود یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان 60 سال 70 سال 80 سال اپنی عمر کی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے خود پوچھو کہ 60 70 80 سال کیسے گزرے تو وہ خود کہے گا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزرے. ماہ و سال کا ہم خود بھی اندازہ کریں کہ کس قدر جلدی گزر رہے ہیں. ایک تو قرب قیامت کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ سال مہینے اور مہینے ہفتے بن جائیں گے اور دن ایسا لگے گا کہ جیسے چند گھڑیوں میں گزر گیا. ایک تو اس کی وجہ قرب قیامت ہے، دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے مشاغل میں اس قدر پھنس جاتا ہے، اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزرا. اور اس وقت کے تیزی سے گزرتے ہوئے انسان کو ایک فکر، ایک سوچ دی جا رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جو وقت ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. یک دھاری تلوار ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ہی طرف سے کاٹتی ہے، دو دھاری تلوار ہوتی ہے کہ تو وہ دونوں طرف سے کاٹتی ہے، ادھر سے بھی کاٹے گی اور ادھر سے بھی کاٹے گی. گویا کہ یہ وقت دو دھاری تلوار کی مانند ہے اور یہ انسان کی زندگی کو کاٹے جا رہی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو زندگی کا دور ہے یہ پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے. جیسے کسی شاعر نے اس بات کو یوں کہا کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے. شاعر نے ایک تشبیہ دی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور گویا کہ اذان دینے کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد اقامت ہے اور فوراً نماز ہے. تو گویا کہ جب اذان ہو گئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب جاتے ہوئے اذان کی نماز کا وقت قریب ہے. اور یہی ہوتا ہے، آتے ہوئے اذان تھی، جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے. تو زندگی بہت مختصر سی ہے اور یہ مختصر سی زندگی گزر بھی بہت تیزی سے رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو کامیابی ہے وہ دنیا کے لیے نہیں رکھی بلکہ آخرت کے لیے رکھی ہے. ہم سب نے دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے زندگی گزارنی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کن فی الدنیا او عابری سبیل، کہ دنیا کی زندگی ایسے گزارو کہ جس طرح ایک راہ چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے وہ رکا کسی جگہ سستانے کے لیے، آرام کے لیے، درخت کے سائے میں، تو وہ ہمیشہ وہاں پڑے رہنے کے لیے نہیں لیٹتا، وہ وہاں سے اٹھ کے اپنا سفر آگے کے لیے شروع کرنے کے لیے تھوڑا سا سستاتا ہے، آرام کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کی منزل جلد طے کرنی ہے. تو انسان کی زندگی بھی ایک مسافر کی طرح ہے. ہم نے یہاں چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن یہاں گزارنے اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف جانا ہے. اور یہی
ہمیں اسلام یہ فلسفہ سکھاتا ہے کہ قل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی بھی آنے والی مصیبت پر یہ جملہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایک علامت یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم سب کس کے ہیں اور کس کی طرف جانا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف واپس آنا۔ لہذا انسان کی زندگی مختصر، دنیا کی حیثیت فانی، کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سب نے وہاں جانا ہے۔ تو پھر جانا کہاں ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس تو جانا ہے۔ تو پھر اللہ کے پاس جب ہم جائیں تو کیسے جانا چاہیے؟ بن سور کے جائیں بس، یا پھر جیسے حالت ہے ویسی اٹھ کے چلے جائیں؟ انسان کی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ بھئی کسی کے یہاں جانا ہو تو گھر میں انسان جس طرح کیجول بیٹھا ہوا ہوتا ہے ویسے کسی سے ملنے کے لیے نہیں جا پاتا۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے کپڑے ہیں سادے سے ہیں، اس کی کریسیں صحیح نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کپڑے میلے بھی ہوں، جسم پر ہو سکتا ہے بدبو بھی ہو، بال اجڑے ہوں، تو کیا اس حالت میں ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی سے ملتے ہیں تو اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ تو یہ اچھے طریقے سے ملنا خود ہمارا عقلی تقاضا ہے۔ اور جب بات آ جائے دین کی تو دین میں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب نماز کے لیے تم مسجد جاؤ تو بن سنور کے جاؤ۔ ہم کیا غضب کرتے ہیں کہ مسجد میں ایسی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں پلاسٹک کی جو کہ ہم ننگے سر وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے پلاسٹک کی ٹوپیاں اوڑھ لیتے ہیں کہ چلو بس نماز تو ہماری مکروہ نہ ہو۔ اور یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، فقہی اعتبار سے درست ہے کہ چاہے جس طرح بھی ہو ممکن سر کو ڈھانپنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شناخت یہی ہے۔ یہ جو ٹوپی یا عمامہ ہے نا، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، شعائر اسلام۔ شعائر اسلام کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے جہاں اذان ہو رہی ہے، یہ شخص جو آپ مل رہا ہے یہ مسلمان ہے۔ تو جس چیز سے اسلام کا اظہار ہو، شناخت ہو، پتہ چلے، وہ شعائر اسلام کہلاتی ہے۔ تو اسی میں سے ایک ٹوپی بھی ہے، اور ٹوپی کے اوپر اگر پگڑی پہن لی جائے تو نور علی نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر نہیں رہا کرتے تھے سوائے احرام کی حالت کے، کیونکہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا یہ اس پر دم آ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ننگے سر کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تو اچھی بات ہے، فقہی مسئلہ بھی پورا ہو جاتا ہے، سنت بھی پوری ہو جاتی ہے کہ کم از کم نماز کے دوران تو سر ڈھانپا جائے نا۔ لیکن اگر ہم پلاسٹک کی ٹوپی سے اپنے سر کو ڈھانپتے ہیں تو فقہی مسئلہ پورا ہو رہا ہے، نماز ادا ہو گئی، لیکن ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَفَوْقِ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قرآن مجید میں یہ کہہ کر گویا کہ ہمیں یہ فرمایا کہ ہر ایک شے سے بڑھ کر ایک شے کا مقام ہے۔ علم اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں نے علم حاصل کر لیا، میں نے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا علم حاصل کیا، اب بس میں اس پہ تالا لگا کے بیٹھ جاؤں، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں ہے، تو وہ خسارے میں سے وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی جو طلب ہے وہ فرض کی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کی طلب فرض ہے۔
اور ایک اور روایت میں اس کی باقاعدہ تخصیص اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی مسلمان مرد پر بھی مسلمان عورت پر بھی دونوں پہ فرض ہے۔ اور کب تک فرض ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود مہد، وہاں سے لے کر قبر کی گود لحد، اس تک علم کی طلب تم پہ فرض ہے۔ تو گویا علم کی حرص اور ہوس ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ جناب ہماری لائبریری ہے، نہیں، بلکہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ان کتابوں کو جو شخص جتنا پڑھے گا اتنا اس کو علم آئے گا، اور یہ جو علم ہوتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا، علم کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا۔ یہ علم ایسی میراث ہے، ایسی دولت ہے جس کو کوئی چور ڈاکو چرا نہیں سکتا۔ لہذا علم کی طلب رکھو، علم کی حرص رکھو، ہوس رکھو، مال کی ہوس نہیں، علم کی ہوس ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں۔ لیکن علم کس لیے حاصل کروں؟ عمل کے لیے۔ تو انسان چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے، اس کی طلب ختم نہیں ہونی چاہیے، اور بڑھتی رہنی، پیاس اور بڑھتی رہنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہر ایک شے کا مقام رکھا ہے، اس مقام کی ترقی کی طرف انسان کی فکر ہوتی رہنی چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی انسان کو اگر ایک عہدہ مل جائے تو وہ عہدہ اور اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ صرف اسی پر رہنے کے لیے اس کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اور آگے سے آگے بڑھوں۔ اس کے لیے وہ پھر اپنی ایکسپیرینس کو بڑھاتا ہے، اپنی کوالیفیکیشن کو بڑھاتا ہے، تاکہ میں اس کے اندر اور آگے سے آگے بڑھوں۔ میں نے ایک جاب حاصل کری آئی کام کر کے، تو میں اب بی کام کروں تو آگے ترقی ہو جائے گی۔ بی کام کر لیا تو مزید اگر میں ایم کام کر لوں، آگے پڑھ لوں تو اور ترقی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہوتی ہے نا کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں دنیا کے اندر معاملات میں آگے سے آگے بڑھوں۔ تو دین ہم کیوں پیچھے رکھیں؟ دنیا کو اگر ہم آگے رکھتے ہیں تو دین کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ دین کے اندر زیادہ حرص ہونی چاہیے اور اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ دین کو دنیا پہ غالب رکھنا ہے، دین کو دنیا پہ ترجیح دینی ہے۔ لہذا دین کے معاملات کے اندر انسان سستی غفلت نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ چلو بس میں نے ایک مہینے کے اندر ایک دو مرتبہ مجالس ذکر میں اگر شرکت ہو گئی تو فبہا، کافی ہے، نہیں، اور حرص ہو اور ہوس ہو اور میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھوں۔ کیونکہ صحبت کی تاثیر مسلم ہے، میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں صحبت کی تاثیر مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب پکا، پتھر کا انمٹ نقش، جیسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر۔ یہ 2 جمع 2 4 کی طرح بات ہے کہ بھی جس قدر صحبت اٹھاؤ گے اسی قدر تاثیر پاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کی صحبت سے بڑھ کر کسی کی صحبت ہو سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی صحبت جس قدر صحابی نے جس نے اٹھائی، اس کا مقام بھی بلند ہو گیا کہ نہیں؟ ہم یہ جو کہتے ہیں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بنتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام امت، تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ جب جب دیکھو حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے سائے کی طرح چل رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے سائے کی طرح چلتے تھے۔ جیسے حضور اصل ہیں اور اصل کا سایہ ہوتا ہے، میں اصل ہوں، میرا سایہ بن رہے ہیں نا، تو اسی طرح حضور اصل ہیں اور حضور کا سایہ صدیق اکبر ہے۔ اور اس قدر ساتھ ہیں، اس قدر ساتھ ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ ہم خانہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر، ہم خانہ رسول، کیا مطلب؟ کہ اگر جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا محل دیا گیا جس کی 2 اسٹوریاں ہیں، ڈبل اسٹوری ہاؤس ہے، تو نیچے والی منزل پر حضور علیہ السلام ہے اور اوپر والی منزل پر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، یا حضور علیہ السلام فرسٹ فلور پر ہیں اوپر والی منزل پر،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر گراؤنڈ فلور پر ہے، نیچے والی ایک ہی گھر میں دونوں کی رہائش۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لکھا کہ گویا کہ یہ ہم خانہ رسول بن گئے، ایک ہی گھر کے رہنے والے۔ تو یہ جو مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس قدر بلند ہوا، یہ کیسے ہوا؟ صحبت سے۔ تو دین کے اندر جس قدر ہم حرص رکھیں گے، حریص علیکم رہیں گے، اسی قدر ہمارا مقام اللہ کے ہاں بڑھتا رہے گا۔ لہذا اس کی طلب ہونی چاہیے کہ میں اس معاملے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تصوف کا راستہ ایک سالک کے لیے ہر وقت ترقی دیتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے ہاں اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اس کے قدم رکتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، اس کی حرص ہوتی ہے کہ میں بس آگے سے آگے بڑھتا رہوں، چلتا رہوں۔ تو یہ جو حرص اس کی نہ ختم ہونے والی ہے، یہی اس کی طلب، اور یہی اس کی طلب اس کا مقام بڑھاتی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحم اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، جس کے 2 دن برابر ہو گئے، جس صوفی کے 2 دن برابر ہو گئے، وہ گھاٹے میں چلا گیا، وہ نقصان میں۔ 2 دن برابر ہونے کا کیا مطلب؟ آج اس نے اگر 5 نمازیں پڑھی اور آئندہ آنے والے کل میں بھی بس 5 فرض نمازیں ہی رہیں تو گھاٹے۔ بھئی اب تو کیا ہونا چاہیے کہ فرائض پر قدم جم گئے نا، اب قدم جم جانے کے بعد کیا ہو؟ نفل۔ اب کبھی اشراق میں کھڑا ہوا ہے، کبھی چاشت میں کھڑا ہوا ہے، کبھی اولین میں کھڑا ہوا ہے، کہیں تہجد میں کھڑا ہوا ہے، وضو کر کے آیا تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا ہو رہا ہے، تو نفل میں آگے بڑھتا چلا جائے، قرآن مجید کی تلاوت میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ آنے والے رمضان میں جو اس پہ محنت کرے گا، باقی کے 11 مہینے یہی محنت اس کی سال بھر کام آئے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اعمال 11 مہینوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان میں اگر رمضان کے جو اوقات ہیں ان کی حفاظت نہ کی گئی تو پھر سال کے 11 مہینے منتشر ہو جائیں گے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے پھرتے ہیں نا کہ یار ذکر نہیں ہوا، معمولات چھوٹ رہے ہیں، اس میں سستی ہے، غفلت ہے۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا رمضان مجتمع نہیں گزرا ہوتا، ہمارے رمضان کے اندر جمعیت نہیں ہوتی، ہمارا رمضان منتشر ہو رہا ہوتا ہے۔ راوی میں ٹھیک ہے کھڑے ہوئے ہیں، مجبوراً پڑھ رہے ہیں کہ چلو پیر صاحب نے کہا ہوا ہے پڑھنی پڑے گی، اب تو نہیں پڑھیں گے تو پیر صاحب پھر پوچھیں گے ہم سے۔ نہیں، پیر کو دکھانے کے لیے تو نہیں نا عمل کرنا، کس کو دکھانا ہے؟ تو اللہ کو خوش کرنا ہے نا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیسے خوش کریں گے؟ ہر عمل کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ میں اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ کیسے کریں گے؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اس عمل کے اندر اخلاص کو کوٹ کے بھرنے کی کوشش میں لگیں گے۔ یہ جو راستہ ہے تصوف کا راستہ، یہ اخلاص کا راستہ ہے۔ کس چیز کا راستہ ہے؟ اخلاص کا۔ یہاں جو چیز جو نعمت ملتی ہے نا، وہ خلوص ہے، للہیت ہے، عمل کے اندر جان ہے، عمل کے اندر خلوص ہی کی برکت سے جان آتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور وزن کیسے بڑھتا ہے؟ خلوص کی برکت سے کیسے بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عمل ہو ہی رہا ہوتا ہے اللہ کے لیے، اس میں ذرہ بر بھی اپنے نفس کی آمیزش شامل نہیں ہوتی۔ جب انسان ہر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو مطلوب رکھے، اپنے نفس پر گرفت رکھے، اپنے نفس کو کسی بھی لمحے آزاد نہ چھوڑ دے کہ وہ چلو اس لمحے آزاد ہے، چلو اس کو بھی تو کچھ وقت ہم دے دینا آزادی کا۔ نہیں، نفس، حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مکاتیب میں فرماتے ہیں، یہ پھاڑ کھانے والا کتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضرت کے، یہ پھاڑ کھانے والا کتا ہے، اسے آزاد مت چھوڑنا، اسے باندھ کے لگام ڈال کے رکھنی ہے۔ لہذا نفس پر گرفت ہو،
نفس کے ایک ذرہ بر بھی اس کے اندر آمیزش شامل نہ ہو، تبھی اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، تبھی وہ عمل خلوص کا حامل ہوگا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا حضرت مبارک ہو، بیت المقدس فتح ہو گیا، اب آپ کے ہاتھوں سے ہی وہاں کی جو ایک سیریمنی ہے نا منعقد کی گئی ہے، آپ کے ہاتھوں سے وہاں دعا کروائی جائے گی، آپ کو وہاں دعوت دی جا رہی ہے، آپ وہاں چلیے۔ حضرت جس حالت میں تھے، ایک فقیرانہ انداز تھا حضرت کا، اسی حالت میں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی گھوڑی پر پیر رکھا اور چلتے رہے۔ لوگوں نے آ کے روک لیا، حضرت آپ یہ حلیہ مناسب نہیں ہے، آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے، اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اور گھوڑی بھی مناسب نہیں ہے، آپ کے ایک شان کے ساتھ جانا چاہیے، آخر اتنے عرصے کے بعد یہ بیت المقدس فتح ہو رہے تو ذرا شان کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شاہانہ لباس دیا گیا اور ایک شاہانہ گھوڑا، آپ نے دینے والی کا دل رکھنے کے لیے تھوڑی دیر پہنا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے چلے۔ پھر حضرت کو کچھ خیال آیا، واپس آئے اور پھر حجرے میں گئے اور فرمایا کہ میرا جتنا جو لباس تھا نا وہی واپس دو، میں اسی کو پہنوں گا۔ تو وہ دوبارہ پہنا اور پھر گھوڑی پر، جو پچھلی گھوڑی تھی اسی پر سوار ہوئے اور چلنے کے لیے آپ نے قدم رکھا اس پر۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا بات؟ تو حضرت فرمانے لگے جب میں نے شاہانہ لباس پہنا تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو میں نے اب لباس پہنا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں پہنا، کسی قدر نفس کی آمیزش شامل ہو رہی ہے، اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے ذرا سی آمیزش شامل ہو رہی ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ نہیں ہو رہا، نفس شامل ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں نے دوبارہ وہی پیوند والے کپڑے پہننے لگے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کیسے، جس حلیے میں آپ وہاں پہنچے، وہاں پر جو یہودی علماء تھے انہوں نے اپنی تورات کھول کر دیکھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں کی کتابوں میں، کہ تورات اور انجیل ان دونوں کے نسخوں میں جو اصل حالت میں موجود تھے، ان کے سر ورق پر باقاعدہ حضور علیہ السلام کی تصویر، دوسرے صفحے پر حضرت ابو بکر کی تصویر، تیسرے صفحے پر حضرت عمر کی تصویر موجود تھی باقاعدہ طور پر، ان کا سب حلیہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس حلیے میں ہوں گے۔ چنانچہ تورات کے علماء جب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان کے پاس آئے اور ان کے لباس کی جو پیوند تھے وہ گننے شروع کیے، 17 پیوند تھے، یہ 17 کے 17 پیوند انہوں نے گنے اور پھر تصدیق کر کے کہا کہ یہی وہ عمر ہے کہ جس کے ہاتھوں بیت المقدس نے فتح ہونا تھا، ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کتاب کھول کر صحابہ نے دیکھی اصل نسخہ تورات کا، تو وہ پہلے صفحے پر جو تصویر تھی اس کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور کی تصویر ہے۔ دوسرے صفحے پر دیکھا، اب حضرت ابو بکر تو وصال کر چکے ہیں، تو دوسرے صفحے پر دیکھا تو انہوں نے قسم کھا کے کہا واللہ یہ حضرت ابو بکر کی تصویر ہے۔ انہوں نے باقاعدہ تصویروں کو ان کو ثابت کیا، اللہ کی شان تھی۔ تو اللہ نے یہ مقام، بلند مقام دیا تو کس کی برکت سے؟ اخلاص تھا نا، اپنے نفس کو شامل نہیں ہونے دیا۔ ایک بادشاہ کے بارے میں ایک بزرگ کو پتہ چلا کہ اس نے 100 مٹکے شراب کے منگوائے، 100 مٹکے۔ اب انہوں نے ڈنڈا لیا اور تنہائی میں تھے، جب کوئی آس پاس نہیں تھا تو انہوں نے سارے مٹکوں کو توڑنا شروع کیا، 99 مٹکے توڑ دیے۔ ایک مٹکا جب رہ گیا تو آپ نے ڈنڈا اس کے منہ پہ رکھ دیا اور آپ باہر آ گئے۔ اب لوگوں نے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا کہ بھئی فلاں جو ہے نا یہ اندر سے باہر آئے۔ بادشاہ کو جا کے خبر پہنچا دی کہ جناب فلاں نے آپ کے منگوائے سارے مٹکے 99 توڑ دیے، ایک رہ گیا۔ اب بادشاہ نے ان کو طلب کیا، پوچھا کہ آپ نے توڑے، چلو توڑ دیے، آپ نے حکم شریعت پورا کیا، لیکن ایک چیز تعجب میں مجھے ڈال رہی ہے کہ آپ نے 100 میں سے 99 توڑ دیے، ایک کیوں نہ توڑا؟
یہ بھی توڑ دیتے بھئی، پورے کے پورے توڑو تبھی تو پتہ چلے نا کہ ہاں آپ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہو، شریعت کا مسئلہ پورا کر رہے ہو. آپ پورے توڑنے تھے، 99 کیوں توڑے؟ تو فرمانے لگے جب میں 99 توڑ چکا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ کو کل پتہ چلے گا کہ اس نے 100 مٹکے توڑے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اپنے لیے توڑے، اپنی وجہ سے، اپنا حکم چلانے کے لیے، اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کے لیے میں نے 100 کے 100 مٹکے توڑے. تو 99 توڑ دیے، ایک رہنے دیا اس وسوسے کی بنا پہ، تاکہ کل کلام بادشاہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جناب اپنے لیے توڑے، بلکہ وہ یہ جانے کہ میں نے توڑے تو اللہ کے لیے توڑے. یہ خلوص ہے. تو ہر کام کرتے ہوئے کیا خیال ہو کہ میں اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر اسی سے اجر مانگنے کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ جو خلوص ہوتا ہے نا، اس کی پہچان بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ پتہ چلے کہ حب فی اللہ اور حب فی النفس کے درمیان فرق کیا ہے. محبت اللہ کے لیے اور محبت اپنے نفس کے لیے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو یہ صلاحیت دے دے، یہ مقام دے دے، سوچ دے دے کہ اس سے ان دو کے درمیان فرق کرنے کا ایک تمیز آ جائے، اس کے اندر ایک قابلیت پیدا ہو جائے کہ کون سی چیز حب فی اللہ ہے اور کون سی چیز حب فی النفس ہے، کون سی چیز اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، کون سی چیز اپنے نفس کے لیے محبت کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں فرق بین الحق والباطل. اسی کو فاروق، ایسے شخص کو فاروق کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو یہ صلاحیت اللہ نے عطا کی نا، قابلیت عطا کی، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا نفس کے لیے ہو رہا ہے، یہ فرق بین الحق والباطل. اسی لیے آپ کو فاروق اعظم کا خطاب دیا جاتا ہے کہ آپ فاروق ہیں، لیکن تمام فاروقوں کے اعظم ہیں، سب سے عظیم فاروق ہیں. اور یہ جو مقام ملتا ہے یہ کس چیز کی بنا پر ملا؟ سورۃ الانفال میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی والے رہو گے اے اہل ایمان تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. تم سے تمہارے گناہ معاف کر چھڑوائے گا، تمہیں پاک کروائے گا، اور پھر تمہاری مغفرت کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ هو الفضل واللہ ذو الفضل العظیم. تو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام تقوی والوں کو دے رہا ہے. ان تتقوا اللہ، تقوی کے ساتھ رہو گے. اب اس آیت میں بھی بڑی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرما رہا کہ تم نے کبھی تقوی دکھایا نا تب تمہیں یہ مقام دے دوں گا. نہیں، تم تقوی کے ساتھ رہے، ہر وقت تمہاری کیفیت رہے کہ تم تقوی کے ساتھ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. اب دیکھیں انسان گناہ تو اس کی سرشت میں شامل ہے نا. انسان تو خطا کا پتلا ہے، ہر لمحے اس کی یہ خطاؤں کے اندر اس کی توجہ چلی ہی جاتی ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا کہ اف یہ ٹوٹ ہی جاتی ہے ہر موسم گل میں توبہ، جو نہ ٹوٹے میرے غفار کہاں سے لاؤں. اف یہ دریائے معاصی کی تلاطم خیزی، وہ سفینہ جو کرے پار کہاں سے لاؤں. تو انسان تو خطا کا پتلا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں. تو اپنی خطاؤں پر سے حفاظت رکھنا کہ خطا نہ ہو، لغزش نہ ہو، یہ انسان کو باکمال بناتی ہے. اس سے انسان کے اندر تقوی کی ایک صفت پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان کی یہ عادت اس صفت پر اس کے قدم جمنا شروع ہو جائیں، جمے رہیں،
تب اس کے اندر تقوی کی صفت باقی رہتی ہے۔ اب یہ چیز کہ قدم اس کے جمے رہیں، یہ کب ہے؟ جب اس کا دھیان ان گناہوں کی طرف نہ جائے، ان گناہوں سے ہٹے۔ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں، گناہوں کی انہوں نے زندگی گزاری، اب انہوں نے توبہ طائب ہوئے تو گناہوں کی برائیوں کے خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ اب گناہوں کے جب خیال آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، یہ ان کے نفس لوامہ کی بشارت ہے۔ 3 طرح کے نفس ہیں۔ ایک نفس امارہ جو ہر وقت گناہ کی طرف خیال، گناہ کی طرف دھیان یہ کرواتا رہتا ہے۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے بے ادبی، ضدی پن، ماں باپ کے حکم چھوڑنا، حقوق چھوڑنا، یہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وقت گناہوں کی طرف دھیان، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی طرف دھیان، یہ نفس امارہ کی سرشت ہے۔ لیکن جب اس سے انسان اپنے آپ کو بلند کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے اس نفس امارہ کی، تب اس کو یہ نفس لوامہ کی صورت میں ملتا ہے۔ جس نفس لوامہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ملامت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر سے ملامت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، ہوشیار ہو کر یہ کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے آگے 2 آنسو بہا دے، سجدہ ریز ہو جائے، توبہ طائب ہو۔ یہ اٹھتا چلتا یہ اس کی عادت بنی رہتی ہے۔ اور یہ نفس لوامہ بھی بہت اچھا نفس ہے کہ کم از کم اس کو ملامت تو کر رہا ہے نا، گناہوں کی طرف ہی تو نہیں متوجہ رکھ رہا، اسے نیکی کی طرف بھی لا رہا ہے، توبہ طائب بھی کروا رہا ہے۔ اسی لیے یہ اچھا ہے تو اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، وما اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے قسم اٹھائی۔ اللہ پاک چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے نا، تو اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھا کر گویا کہ یہ اعلان فرما دیا کہ یہ نفس لوامہ مجھے پسند ہے۔ نفس لوامہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اب اسی نفس کی پھر مزید اصلاح کی جائے اور مزید اس پر اللہ کی طرف دھیان لگایا جائے، اللہ کی ذکر کیا جائے، تو پھر یہی نفس لوامہ ترقی کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ترقی کا سفر ہے، نفس امارہ سے نفس لوامہ، پھر نفس لوامہ سے نفس امارہ، یہ پورا جو ترقی کا سفر ہے، اس کی بنیادی ضرورت کیا تھی؟ وہ تھی اللہ کی طرف دھیان، اللہ کا ذکر۔ جس ذکر کو ہم معمولی سمجھ کے معمولات سے نکالتے ہیں نا، یہی وہ ذکر ہے جس ذکر کی برکت سے اللہ نے یہ پوری ترقی کا سفر اس کے لیے آسان کیا ہوتا ہے۔ اور یہ آسان کس سینس میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ آسان اس وجہ سے ہے کہ ایک تو زندگی مختصر، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ زندگی کا اختتام کب ہو جائے، اور پھر یہ دنیا ہے بھی اس کے لیے فانی، کائنات کی ہر شے فنا کے داغدار کے ساتھ ہے۔ لہذا اس فانی دنیا میں، فانی زندگی کے اندر، مختصر سی عمر و سال کے اندر، ماہ و سال کے اندر، تو یہ مختصر سا دورانیہ ہے، اس کے اندر یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر، باوجود یہ کہ بہت لمبا اور طویل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ ذکر کی برکت سے آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت سید محمد علاء الدین شاہ صاحب جیلانی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمائے کرتے تھے کہ اگر تم اپنی عقل کی رفتار سے چلنا شروع کرو اور چلتے ہوئے اپنے مقام قلب کی فنا تک پہنچو، عقل کی رفتار سے، اور عقل کی رفتار کون سی ہوتی ہے؟ جس میں قدم چل رہے ہوں، انسان کے قدم ساتھ دے رہے ہوں اور وہ چل رہے ہوں۔ عقل کی رفتار سے چلو گے تو 500 سال کے بعد اس مقام تک پہنچو گے۔
قلب کی فنا تک. لیکن اگر تم اپنے شیخ کی صحبت رکھو اور اس کی صحبت میں یہ ذکر سیکھ کر اس کو کام میں لے آؤ، لطیف قلب کا ذکر کرو، تو پھر شیخ کی صحبت میں یہ فاصلہ 500 سال تو دور کی بات 5 منٹ میں طے ہو سکتا ہے. 5 منٹ کے اندر طے ہو سکتا ہے. تو یہ 5 منٹ کے اندر جو طے ہوا، یہ صرف شیخ کی صحبت اور توجہ ہی کام نہ آئی، آپ کی محنت بھی کام آئی. جس محنت کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ذکر ہے، کیا اللہ 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 کرتے رہو، نہیں بھائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم. حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شہزادے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے ملنے کے لیے دارالسلام آئے. تو آنے کی اپنی ریزن بتائی کہ حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے، اسم اعظم، مجھے وہ سیکھنا ہے، بتا دیجئے. تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے کہ بھائی وہ ذکر جو آپ کو آپ کے والد سے ملا تھا وہی ذکر ہے جو اسم اعظم، وہی ذکر میں کرتا ہوں، وہی اسم اعظم. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، ہمارے بڑے حضرت دامن برکاتہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے. وہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ حافظ صاحب، میں نے حضرت شاہ صاحب سے ایک سبق سیکھا ہے بس، لطیف قلب کا، میں اسی پر محنت کرتا ہوں، اور جب جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے نا، تھوڑی دیر میں مراقب ہو جاتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. جو دعا کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتا ہے. مستجاب الدعوات بن گئے، ہر دعا پوری ہو رہی ہے. تو جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہی کام میں آ جاتی ہے، وہی کام انسان کے کام آتی ہے، وہی انسان کو ترقی دے رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اتنا طویل سفر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی نفس امارہ ہے، کب نفس لوامہ بنے گا، کب نفس مطمئنہ بنے گا، نہیں، طویل سفر تو لگتا ہے، لیکن عقل کی سوچ سے، اپنے قدموں کی رفتار سے، اگر ہم اپنے شیخ کی صحبت میں اور اس سے ملا ذکر، اس کی پابندی اگر ہم رکھیں تو یہ طویل سفر مختصر بن جاتا ہے. اور پھر مختصر سی زندگی ہو تو اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم یہی مختصراً کام اگر ہم توجہ کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، ہمت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اور اس پہ کرتے ہوئے ہم خلوص کو مد نگاہ رکھیں کہ ہمارا ہر عمل سے مراد ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت، ہر سکنت، اشارہ، کنایہ، جو چیز بھی آپ اس میں سمجھ سکیں، اپنے ہر قول و فعل، اپنے ہر عمل کو یہ خیال کے ساتھ ادا ہو کہ یہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس اللہ کو دکھانا ہے، اسی اللہ سے اس کا اجر پانا ہے. آپ گھر کے اندر داخل ہوں، سنت طریقہ ہے دائیں قدم رکھنا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اس پر عمل اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ اب انسان اس سے یوز ٹو ہو جاتا ہے، خود بخود یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. گھر میں داخل ہو رہا ہے تو دایاں قدم، گھر سے باہر نکل رہا ہے تو بایاں قدم. یہ یوز ٹو تو ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، اس پر اس کی عادت بن گئی. اور یہ جو عادت، سنت کی عادت بن جانا، یہ عادت ہی عبادت بن جاتی ہے. اس کا ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی شیطان کا ایک نقب ہے، شیطان کا ایک وار ہے. وہ کیا ہے اس کو سمجھیے. اکثر سالکین اسی میں پڑھ کر دھوکے کا شکار ہو کر سستی آ جاتی ہے ان کو. وہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ اب یہ تمہاری عادت بن گئی ہے، اب عادت بن جانے کی وجہ سے توجہ سنت سے ہٹ جاتی ہے. اب اس کو یہ عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استحضار نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میں خود کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا عمل ہے. ہر عمل کی نسبت حضور سے دینی پڑتی ہے. میرا جو عمل ہے وہ کس کی نسبت والا ہے؟ اللہ کے نبی کی نسبت والا. جب میں اس عمل کی نسبت اللہ کے نبی سے دوں گا تب میرا عمل قبول ہوگا. ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، اس میں ہم کتنے فرض پڑھیں گے؟ 4.
اگر ہم نے یہ 4 اس لیے پڑھے کہ بس یہ 4 ہیں میں نے پڑھنے، تو یہ ٹھیک ہے، فقہی اعتبار سے یہ ہمارا عادت بنی ہوئی تھی، عبادت ہو گئی، قبول ہو گئی، لیکن ایک درجہ ہے، اس درجے کا نقطہ کمال وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حضور نے 4 پڑھے ہیں، 5 نہیں پڑھے، 6 نہیں پڑھے، 4 پڑھے ہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، جب 4 میں نسبت دوں گا نا حضور سے، تب اس عمل کا وزن اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا، اور یہ عمل کا وزن اتنا بڑھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سوچ کو، صرف ایک خیالی سوچ ہے کہ یہ نسبت دے رہا ہوں ان سے، حضور علیہ السلام سے، سوچ پر ہی اللہ جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ایک واقعہ لکھا مکاتیب میں، فرماتے کہ ایک دفعہ میں مکتوبات لکھ رہا تھا، تو اب وہ دور تھا جس میں انک پین تو نہیں ہوتے تھے، کبوتروں کے جو پر ہوتے ہیں ان سے وہ قلم بنایا جاتا تھا، اور آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا پرانی تصویروں میں کہ وہ روشنائی اس کے اندر بھری جاتی تھی، اور اللہ کی شان ہے، قدرت ہے کہ اس پر کے جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے نا، نیچے والا، وہ ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا ہے، اس کے اندر قدرتی طور پر ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک مسام ہوتا ہے، اس کو وہ ہلکا سا اوپر سے پریس کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے جیسے ہم وہ ایک کیمسٹری میں جو بچے پریکٹیکلز کرتے تھے، وہ ایک پپٹ ہوتا تھا، اس کو ہم اوپر سے یوں کر کے پریس کرتے تھے، وہ ایک پریشر جنریٹ ہوتا تھا، اور وہ نیچے سے اس ایسڈ یا بیس کو اپنے اندر سک کرتا تھا، پپٹ کہتے تھے شاید اس کو، پھر ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، تو وہ اس طرح کر کے وہ مسام ہوتا ہے اوپر، اس کو پریشر جنریٹ کر کے اس کو پمپ کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح پر کے اندر بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ایسا ایک مسام ہوتا ہے، سوراخ، اس کو ہلکا سا پریس کر کے پریشر جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے اندر روشنائی کو لیتا ہے۔ تو حضرت نے اس سے لکھ رہے تھے، اب روشنائی انگلیوں پہ لگ گئی، حضرت کو تقاضا ہوا واش روم جانے کا، تو حضرت نے وہیں پر قلم رکھا اور حضرت واش روم کے لیے جانے لگے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک دم خیال آیا کہ اوہ میرے ہاتھوں پہ تو روشنائی لگی ہے، اور یہ وہ روشنائی ہے جس سے میں اللہ کا نام لکھتا ہوں، حضور علیہ السلام کی احادیث لکھتا ہوں، کیا میں اس حالت میں ایسی جگہ پر جاؤں؟ نہیں، فوراً اٹھے، باہر آئے، اس کو دھویا، دھونے کے بعد واپس گئے، پھر اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ صرف اتنی سی بات۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے اس عمل سے میری محبت کو چاہا، میں نے تیری محبت کی خاطر جنت کو تیرے لیے مباح کر دیا۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل کہ میں نے روشنائی جس سے میں اللہ کا نام، رسول اللہ کی احادیث نقل کرتا ہوں، لکھتا ہوں، وہ روشنائی میری واش روم کے اندر پانی میں، گندے پانی کے اندر نہ جائے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ صرف ایک سوچ ہے، نہ یہ سوچ قرآن میں موجود، نہ یہ سوچ احادیث میں موجود، نہ یہ سوچ کسی اور کتابوں میں، یہ اللہ والوں کے اندر خود ڈیویلپ ہوتی ہے۔ تو جس قدر کوئی شخص اللہ کے قرب میں ترقی کر رہا ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کو مزید یہ سوچیں آتی ہیں، اس کا ذہن کھلتا ہے، اس کا علم کھل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، سکہ بند اللہ والے، پکے اللہ والے، ان کا علم قرآن اور حدیث کا چاہے مختصر سا ہو، اجمالی ہو، لیکن اس پر عمل بالسنہ کی برکت سے اللہ ان کا اجمالی علم تفصیلی بنا دیتا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، دوبارہ دیجیے، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اجمالی علم تفصیلی بن گیا، وہ علم کہ جو دلیل کا محتاج تھا، استدلالی علم تھا، وہ تمہارے لیے بدیہی بن گیا، اور جب تم دیکھو کہ وہ علم کہ جو نظری تھا، واجبی سا تھا، موٹے موٹے علوم تھے، نظری علوم تھے، وہ تمہارے لیے کشفی اور وحبی بن گئے، خود بخود تمہارے اندر وہ القاء ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو تمہارا سلوک پورا ہو گیا۔
جس محنت میں ہم یہ مجاہدات، مراقبات اور یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری خود ہی بیدار ہو، ہمارے اندر کی جو دنیا ہے نا وہ چمک جائے، وہ روشن ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی انسان کے ذہن سے محو نہ ہو، چاہے انسان کسی بھی اور کام میں مشغول ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ چھوٹے۔ ان کی سنت چھوٹ جائے اور ہمارا وہ وقت گزر جائے تو وہ اس وقت پہ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسبت نصیب فرمائے۔ یہ نسبت بڑی اونچی نسبت ہے، اس نسبت کی فکر کی ضرورت ہے ہمیں، کہ کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا ایسی غفلت سے نہ گزرے کہ جس میں ہمارا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے دامن سے چھوٹ جائے، کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ گزرے۔ اور اسی کی فکر رکھتے ہوئے جب ہم یہ مختصر سی زندگی گزاریں اور اللہ کے حضور پیش ہوں، تو پھر اللہ ان باتوں پر، ان چھوٹی چھوٹے اعمال پر، مختصر سی زندگی میں ہم نے کرے، اس پر ہی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لہذا یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جو فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اعمال کرنے ہیں سنت کے مطابق، خلوص کے ساتھ کرنے ہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے اور اللہ سے اجر پانے کے لیے کرنے۔ اور جب ہم یہ عمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس طرح سے پیش ہوں، اس طرح سے بن سنور کے اللہ کے آگے جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ صرف فقہی مسئلہ پورا کرنے کے لیے پلاسٹک کی ٹوپی اوڑھ کر ہم مسجد نہ جائیں، بلکہ کپڑے کی ٹوپی پہنیں، عمامہ پہنیں، سنت سے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک سنت سے آراستہ ہو کر جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مہربانیاں کیسے آتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا ذوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم یہ توبہ کر رہے ہیں اللہ کے حضور اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ یہ قبول فرما لے۔ میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ یا اللہ، میں نے تیری بارگاہ میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ، مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرما دے۔ ان کلمات سے اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، علیہ کے اندر داخل سلسلہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف منتقل اور منسوخ فرمائے، ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرما دے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کرتے رہنے کی بھی توبہ توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس توبہ کو ٹوٹنے نہیں دینا، گو کہ ڈر ہے، گو کہ یہ پکا خیال بھی ہو کہ بھی ٹوٹ ہی جائے گی ہر موسم گل میں توبہ، لیکن ہمت کرنی ہے، ٹوٹنے نہیں دینا۔ ٹوٹتی کب ہے؟ جب یہ 5 وظیفے چھوٹتے ہیں، ان میں جب سستی آتی ہے تو تب یہ توبہ ٹوٹتی ہے۔ تو وہ وظیفے اگر ہم پابندی سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ توبہ قائم رہے گی، شیطان مایوس ہوگا۔ 5 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا۔ تیسرا کام شجرہ طیبہ کا پڑھنا۔ چوتھا کام 3 تسبیحات، استغفار، درود شریف، کلمہ تمجید 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنا۔ اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر 30 منٹ کے لیے، کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، کہ گویا کہ ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر محبت سے کہہ رہا ہو اللہ 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 اللہ۔ اس ذکر کو کرنے کا طریقہ ہم یہاں پہ کچھ عملی مشق کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، تمام تر خیالات، جس قدر بھی وسوسے، ادھر ادھر کے باتیں، خیالات، آوازیں، ان سب کو دل سے نکال دیں۔ چند لمحوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ گھر گندا ہو، مہمان کو بلانا ہو تو گھر کو صاف کیا جاتا ہے۔ گھر گندا رکھ کر مہمان کو بلا کر مہمان کی عزت افزائی نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے مہمان کی یہ حالت ہے تو اللہ جس کی محبت کو ہم دل میں بسانا چاہتے ہیں، جس کی محبت کو دل میں لانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو پیغام دے رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ کے بلا رہے ہیں، تو وہ اللہ، اس کی محبت ہمارے گندے دل میں کیسے آئے؟ دل کو پاک کرنا ہے وساوس سے، خطرات سے، الجھنوں سے، باتوں سے، آوازوں سے۔ اپنے دل کو پاک کریں، یکسو کریں۔ بلانا ہو تو دعوت دے کر اس کو پھر بار بار متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے آنا ضرور ہے، آپ نے مجھے بھولنا نہیں ہے۔ عزت افزائی کے سارے انشاءاللہ انتظامات ہوں گے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کو بار بار دعوت دی جائے، بار بار کہا جائے اللہ میرا گھر حاضر ہے، اللہ میرا دل حاضر ہے۔ اللہ نہایت محبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ خیال رکھیں کہ ہمارے قلب پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے قلب کے اندر آ رہی ہے، ہمارا قلب اس رحمت کو اپنے اندر سمو رہا ہے، اور شکر اور پیار کے جذبات سے پکار کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ فکر دنیا
کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے، اللہ 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 اللہ، افسوس در لہو و لعب کی صرف اپنی عمر سب، غفلت میں گزرے روز و شب، ہوتا نہیں بیدار ہے، اللہ اللہ اللہ، کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کس جا گئے سب بادشاہ، تھے صاحب فوج و سپاہ، ان کا کہاں دربار ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، آ رہا ہے سانس سو جائے گا تھم، ہر کوئی جا رہا ہے سوئے عدم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، اللہ 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 کر، پیارے اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر، اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے، اللہ اللہ
اللہ کر، اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے۔ خداوندا مقصود ما توئی و رضائے تو، مارا محبت و معرفت خود بدئی، الہی مارا آبد کے بدستان خود دئی، الہی از تو تیرا می خواہم، میرا مقصود تو ہی ہے، رضا اپنی عطا فرما، اللہ 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 اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا، اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وساع مشكور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور ويا عالم ما في الصدور۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني وانقطاع عمري، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه
وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت فأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبورنا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.